کہ ایمان مزاری کا تعلق BYC سے یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی سے ہے، تو اس لیے ایک پنجابی جج سے کوئی سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اب اخلاقی طور پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا کیس سننے کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ ریاست نواز حکومت سرفراز بگٹی کی جو ایک ریاستی ناجائز بچہ ہے، اس نے پورے بلوچستان کا نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن کیا سپریم کورٹ رہ گئی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کا کوئی وجود رہ گیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کوئی آئینی ادارہ بچ گیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے ججز اب آئین پر چل رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ملک میں اب جنگل کا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ یہ ملک فوج نے نہیں بنایا تھا، یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا تھا۔ بنایا کیا تھا؟ بلکہ یہ ملک ہمیں انگریزوں نے دیا تھا۔ اس وقت بلوچستان ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے موت کی وادی بنتا جا رہا ہے، اور جتنی طاقت کا استعمال ہوگا اس کا ریئیکشن بھی اس سے کہیں زیادہ طاقت سے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NP نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش جو میں روز کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ ویلاگ کو لائک کر دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ بلوچستان خیبر پختونخوا کے حالات ریاست کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ درجنوں لاشیں گرنے کے باوجود ریاست جبر پر قائم ہے۔ بلوچستان میں BLA، BLF اور براس نے حملوں میں تیزی کر دی ہے، جس کے بعد بلوچستان کے حالات مزید بگڑنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور دیگر اسیران کی رہائی کا ایک بہت بڑا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ کیا ان کی رہائی ممکن ہے؟ مزید FIRs بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور اسلام آباد دھرنے کا اختتام کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بلوچستان حکومت نے بلوچستان میں کالونیل سسٹم کو مستحکم کرنے اور بلوچ نسل کشی کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے۔ آئین مکمل طور پر معطل ہو چکا ہے، اور بلوچستان اسمبلی مکمل طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی B ٹیم بن کر سامنے آئی ہے۔ ایمان مزاری اور جسٹس سرفراز ڈوگر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ بات بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب جو ڈوگر کو کیا اب جسٹس ڈوگر کو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے ECL کیس سے الگ نہیں ہو جانا چاہیے؟ ملک بھر کی 12 اور 41 خواتین وکلا نے جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف خطرناک خط تحریر کر دیا اور مذمتی قراردادیں پاس ہو رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ معاملہ خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ان تمام ایشوز پر ہم آج کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہے اسلام آباد میں ان خواتین کا جو BYC سے جڑی ہوئی ہیں، اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جو ان کے سیاسی اسیران ہیں، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، بیبرک بلوچ، شاجی بلوچ اور دیگر کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔ جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے خلاف بھی انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔ مذاکرات کا عمل شروع ہوا، پھر ختم ہو چکا، بھلے انتظامی سطح پر ہی ہوا لیکن ختم ہو چکا۔ اس کے بعد حکومت نے اپنا واضح ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ BYC کی قیادت یا جن خواتین نے دھرنا دے رکھا ہے ان کو بلوچستان کی شدت پسند آرگنائزیشن سے مکمل طور پر لا تعلقی اور علیحدگی کا اعلان کرنا چاہیے، اس کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ جبکہ حقائق کچھ اور تھے، لیکن ظاہر ہے کہ پنجابی اشرافیہ ایک طرف کھڑی ہے، اور جس طرح آج ایک جسٹس محسن اختر کیانی کا معاملہ سامنے آیا، انہوں نے ایک مسنگ پرسنز کے کیس میں وفاقی حکومت کے جو وزارت داخلہ ہے اس سے استفسار کیا کہ اتنی زیادہ جو مسنگ فیملیز ہیں ان کو حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ معاوضہ ادا کریں گے، لیکن ابھی تک معاوضہ ادا نہیں کیا۔ تو ایک مسنگ فیملی کے حوالے سے انہوں نے حکم دیا کہ 50 لاکھ روپے فوری طور پر ادا کریں۔ کیا 50 لاکھ ادا نہیں کر سکتے؟ یا 50 لاکھ کی ادائیگی کے لیے آپ کو IMF سے پیسے لینے ہوں گے؟ کل تک ان کو چیک مل جانا چاہیے، بس صورت دیگر آپ ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ان ریمارکس اور اس آرڈر کے بعد جو پنجابی اشرافیہ ہے انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی کو سر پہ اٹھا لی ہے، یعنی ان کے خلاف شدید ٹرولنگ کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف حکومت BLA کے دہشت گردوں کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے،
تو دوسری طرف جسٹس محسن اختر کیانی جیسے ججز BLA کے لاپتہ افراد کا معاوضہ حکومت سے لے کر ان کے جو کارندے ہیں یا جو BLA کے لوگ ہیں ان کو دلوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک افسوسناک صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو اس وقت BYC کی قیادت یعنی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور دیگر کے خلاف مجموعی طور پر 23 FIR سامنے آ چکی ہیں، اور آئندہ سماعت پر مزید FIR سامنے آنے کی بھی ایک امید ظاہر کی جا رہی ہے، توقع ظاہر کی جا رہی ہے، کیونکہ محکمہ داخلہ بلوچستان نے بلوچستان بھر کے تھانوں اور پھر اسلام آباد، اس کے علاوہ سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں جہاں سے بھی ممکن ہو سکے وہاں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے اور دیگر اسیران کے خلاف کوئی کیسز یا FIRs ہیں تو اس کی تمام تفصیلات ایک بار پھر طلب کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز کی کیس کی سماعت کے دوران ایک ڈرامائی موڑ سامنے آیا، اس وقت جب جو ڈیوٹی جج تھا ATC کا، ان کو بتایا گیا کہ ان کے خلاف مزید 16 FIR سامنے آئی ہیں۔ جی، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزاری بلوچ، بیبر بلوچ اور شاجی بلوچ کے خلاف مزید 16 FIR سامنے لائی گئی اور اس پر 15 دن کا ریمانڈ مانگا گیا، جس پر فاضل جج نے مزید 15 روز کا ریمانڈ دے دیا، لیکن اس سے قبل 4 FIR سامنے لائی گئی تھیں، اور اس سے پہلے 3 FIRs، اس سے پہلے 2 FIRs، اس سے پہلے 3 MPO کے تحت 90 دنوں کے لیے BYC کی قیادت کو جیل میں رکھا گیا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے سیاسی عمل کو کچلنے کے حوالے سے یا ایک سیاسی انتقامی کارروائی کی بدنما شکل سامنے آنے کے باوجود پارلیمان ایک نام نہاد قسم کی پارلیمان اور نام نہاد قسم کے پارلیمانی نمائندے بھی خاموش ہیں، انہوں نے بھی ریاست کے سامنے سر خم تسلیم کیا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سب کچھ اس وقت ختم ہو چکا ہے، آئین ختم ہو چکا، پارلیمان ختم ہو چکا، اس وقت کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے، جبر ہے کہ اپنی انتہا کو ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں سامنے آنا چاہیے تھا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو، اقوام متحدہ کو اور دیگر جو ان کو ابھی تک وہ نہیں آ رہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کون سی قیامت جاری ہے، کتنی لاشیں گری ہیں، کتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، BLA BLF براس نے حملوں کی شدت میں کس قدر تیزی لانے پر کا فیصلہ کیا اور کس قدر تیز ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ایمان مزاری کیس، یہ کیس تھا جس میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اخراج کا کیس تھا۔ اس میں جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ایمان مزاری آمنے سامنے آ گئے تھے، اور ان کے بیچ میں ہونے والی جو تلخی اور جسٹس ڈوگر کے تضحیک آمیز ریمارکس سامنے آنے کے بعد ان کی وضاحت جو آج جسٹس ڈوگر نے ایک کسی اور کیس میں دی ہے، کیا اس تمام چیزوں کے باوجود جسٹس ڈوگر کو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے کیس سے الگ نہیں ہو جانا چاہیے؟ اخلاقیات کا تقاضا تو یہی ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اس کیس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ اپنا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کے ایمان مزاری سے ایک وضاحت سامنے آئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو چیز ہوئی تھی گزشتہ روز وہ یہ تھی کہ کیس میں جب تلخی بڑھی تو جسٹس سرفراز ڈوگر نے شدت غصے میں آ کر کہا تھا کہ آپ کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے۔ ہادی صاحب جو اپنا مخاطب ہو کر ایمان مزاری کے شوہر کو مخاطب ہو کر کہا کہ ہادی صاحب اسے سمجھائیں، کسی دن میں نے پکڑ لیا نا، تو اس کے بعد پھر میں ایمان مزاری کی جملے نہیں بتا رہا، جسٹس سرفراز ڈوگر نے جو بات کہی وہ بتا رہا ہوں۔ پھر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ اب اس کیس میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو تم مس مزاری نیچے جا کر پروگرام کر دیں گی، ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، آپ کو بھی ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ آپ نے کمٹ کر دیا کہ میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوں، کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ ہادی صاحب سے سمجھائیں، کسی دن میں نے پکڑ لیا نا۔ تو جب انہوں نے تھریٹ کیا توہین عدالت کا تو اس پر ایمان مزاری نے ریئیکٹ کیا، تو پھر کر دیں نا، جس طرح کے آپ ریمارکس پاس کر رہے ہیں اس کے بعد باقی کسر رہ ہی کیا جاتی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ آج سرفراز ڈوگر نے گو کہ وضاحت دی ہے، لیکن وہ وضاحت ناکافی ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عمومی کیس کی سماعت کے دوران ڈوگر نے کہا ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں کل اسے سمجھا رہا تھا، میں تو بطور چیف جسٹس اور بڑا ہونے کے ناطے سمجھا رہا تھا، میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں، ذات پر بات نہ کرتی۔ میں نے تو نہیں کہا کہ میں پکڑ لوں گا، ہادی صاحب کھڑے تھے، میں نے کہا انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ توہین عدالت کی کارروائی کروں گا۔ توہین عدالت کی کارروائی ہوتی تو بچی کا کیریئر خراب ہونے کا امکان تھا۔ حیرت کی بات ہے تو اس پر ایمان مزاری نے ایک مختصر سا ٹویٹ کیا ہے، ایک لائن کا، انہوں نے کہا ہے کہ میں نہ تو جج کی بیٹی ہوں نہ ہی بچی، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور اس سے بڑھ کر میرا کوئی وہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ایمان مزاری کا تعلق BYC سے یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی سے ہے، تو اس لیے ایک پنجابی جج سے کوئی سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس وقت جس طرح سرفراز ڈوگر جو پنجاب لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ مسلط کیے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ پر، تو ایک ان کا جو ایک کنڈکٹ ہے وہی پنجابی سوچ جو ہے اس پر حاوی ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اب ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا کیس انہیں سننا چاہیے، اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان مزاری کو جسٹس ڈوگر کی کورٹ میں پیش ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی 41 وکلا خواتین کا ایک مذمتی خط بھی سامنے آیا ہے۔ خواتین وکلا کی چیف جسٹس کے ایڈوکیٹ ایمان مزاری سے متعلق گزشتہ روز کے تضحیک آمیز ریمارکس کی مذمت کی ہے اور جسٹس ڈوگر کے ریمارکس کو سیکسیسٹ اور دھمکی آمیز اور جج کے لیے ناگوار قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ، کراچی بار، بلوچستان بار کونسل نے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ ایمان مزاری اپنے کلائنٹ کی نمائندگی کے لیے عدالت گئی تھیں، نہ کہ چیف جسٹس ڈوگر کا دیدار کرنے۔ چیف جسٹس کا آمرانہ رویہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی سرعام خلاف ورزی ہے اور ایسے جج کو عدالتی کارروائی سے دور رہنا چاہیے یا رکھنا چاہیے، لہذا سپریم جوڈیشل کونسل اس چیز کا نوٹس لے اور جسٹس ڈوگر کو عہدے سے فارغ کرے۔ تو اس لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا نا کہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس طرح بارس بیچ میں آ رہی ہیں، جس طرح بار اور بینچ آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں، جس طرح سپریم کورٹ آمنے سامنے آ رہی ہے، اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ اور وکلا آمنے سامنے آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ معاملہ مزید شدید ہوگا یا پھر شاید کوئی بیچ بچاؤ کرا لیا جائے۔ لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اب اخلاقی طور پر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا کیس سننے کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو خطرناک ترین، انتہائی خطرناک معاملہ ہے وہ ہے بلوچستان کا، کہ بلوچستان حکومت نے بلوچستان کو کالونیل سسٹم کو مستحکم کرنے اور بلوچ نسل کشی کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے ایک بھیانک قدم اٹھایا ہے۔ ایسا قدم کہ بلوچستان کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں کیا گیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات بتاؤں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر بلوچستان حکومت نے ایسا کون سا گھناؤنا کام کیا ہے، بلوچستان کی پارلیمان نے ایسا کون سا گرا ہوا کام کیا ہے جس نے بلوچ قوم کی نسل کشی کی راہ ہموار کی ہے۔ بلوچستان کی پارلیمنٹ نے ایک ایسا قانون منظور کیا ہے جو شہریوں کو جو فیئر ٹرائل سے محروم کرتا ہے۔ آئین سے متصادم ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 2026 میں شق 21AA کو جو ہے ضابطہ فوجداری، پولیس ایکٹ، سول پروسیجر کوڈ، جن کے تحت FIR، تفتیش اور عدالتی کارروائیاں چلتی ہیں، یہ نیا قانون ان پرانے قوانین سے متصادم ہے، جبکہ یہ قانون فری ٹرائل کے رائٹ سے بھی جو شہریوں کو محروم کرتا ہے، اس لیے یہ آئین سے بھی متصادم ہے۔ اس ترمیم کے بعد بلوچستان واحد صوبہ بن گیا ہے جہاں آئین کا اب نفاذ نہیں ہوتا، یعنی اب بلوچستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ خاموش ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ ان ماورائے آئین اقدامات میں حکومت کی یا ریاست کی شراکت دار بنی ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی بلوچستان ترمیمی ایکٹ 2026 کے نام سے بلوچستان اسمبلی نے انسداد دہشت گردی قانون میں ترمیم کر کے ایسی نئی شق یعنی 21AA شامل کر لی ہے، جس کے تحت صوبے میں دہشت گردی کے مخصوص مقدمات اب عام عدالتوں کی بجائے ایک خفیہ اور خصوصی عدالتی نظام کے تحت چلائے جائیں گے۔ اس نظام میں ججوں، وکلا، گواہوں اور مقدمے سے متعلق
متعلق دیگر افراد کی شناخت کو بھی چھپایا جائے گا، جبکہ گواہوں کو کوڈ یا علامتی نام دیے جائیں گے۔ اس ترمیم کے تحت ایک اتھارٹی بھی بنے گی، وہ بھی خفیہ ہوگی، اس کا چیئرمین وہ بھی خفیہ ہوگا، اتھارٹی کے افسر کا نام، تقرری اور قواعد بھی خفیہ رکھے جائیں گے اور سرکاری گزٹ میں بھی شائع نہیں کیا جائے گا۔ ان معلومات تک صرف چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کو رسائی ہوگی۔ ججوں، سرکاری اور صفائی کے وکلاء، گواہوں اور متعلقہ افراد کے اصل شناخت بھی پوشیدہ رکھی جائے گی۔ ریکارڈ میں صرف عہدے یا سرکاری عنوان درج ہوں گے، جبکہ گواہوں کو خصوصی کوڈ یا علامتی شناخت دی جائے گی۔ عدالتی احکامات بھی پوشیدہ شناخت کے ساتھ ان پر دستخط ہوں گے۔ اس کا ریکارڈ سیل کر کے صرف چیف جسٹس اور خفیہ اتھارٹی کے پاس محفوظ رہے گا۔ میں آج کیوں رہا ہوں، میں اس پر بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جناب۔ مخصوص مقدمات کی کارروائی ویڈیو کانفرنسنگ، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جیسے جدید ٹیکنالوجی کے ذرائع کے ساتھ بھی کی جا سکے گی، جبکہ شناخت پوشیدہ رکھنے کے لیے آواز بدلنے کی ٹیکنالوجی بھی استعمال میں لائی جا سکے گی۔ سماعت صرف محفوظ احاطے میں ہوگی جہاں صرف متعلقہ افراد کی رسائی ہوگی۔ قانون میں یہ گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ جہاں ججوں، وکلاء یا گواہوں کی شناخت کو چھپانا ضروری ہو، وہاں سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے روایتی عدالت کی بجائے الگ مقام سے بھی کی جا سکے گی۔ اس طرح کے تحفظ یا لاجسٹک رکاوٹوں کی وجہ سے ملزم کی پیشی مشکل ہو تو سماعت جیل یا کسی محفوظ مقام سے جدید ورچوئل نظام کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ جون 2025 میں بھی بلوچستان اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ایک ایسی ترمیم منظور کی تھی جس کے بعد جو بھی بلوچ نوجوان حراست میں لیے جاتے ہیں یا جبری گمشدہ کیے جاتے ہیں، ان کو 90 روز کے لیے ریاستی اداروں کو اپنے پاس رکھنے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ لیکن مہاجبین بلوچ کو تو 90 روز سے زیادہ گزر چکے ہیں، وہ ابھی تک کسی عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے بھائی کو بھی 90 روز سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور لاتعداد ہزاروں کیسز ایسے ہیں جن کو تو کئی برس گزر چکے ہیں، وہ بھی تو کسی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے، ان کو بھی تو کسی میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ اور تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، خدا کے واسطے ذرا غور کیجئے گا کہ بلوچستان اسمبلی نے صرف ایک رکن جس کا حق دو تحریک کے نام سے ہے، وہ کوئی گوادر کے ہیں، انہوں نے اس کو اپوز کیا، باقی کسی نے اپوز ہی نہیں کی۔ آئین سے متصادم ایک قانون سازی ہوئی، کسی نے اپوز نہیں کیا۔ انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ایک قانون سازی ہوئی، پارلیمان پوری ریاست کی بی ٹیم بن کر کھڑی ہو گئی۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا قدم ماورائے آئین اٹھا دیا گیا، لیکن پارلیمان ریاست کے ساتھ کھڑی نظر آتی رہی۔ خدا کی قسم، کل جب یہی آئین انہی پارلیمنٹیرینز کے بچوں پر نافذ ہوگا، تب میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ وہی ہونا جنہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کرنا بھی گوارا نہیں سمجھی تھی۔ آج تو آپ کو یہ جو ایم پی آپ بن کر بیٹھے ہیں، جو لاکھوں روپے کی مراد لے رہی ہیں، میٹھی لگ رہی ہیں، لیکن کل جب یہ میٹھی چھریاں آپ کے بچوں کے گلوں پر چلیں گی، تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ بلوچستان میں آپ کر کیا رہے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں مکمل طور پر آئین معطل ہو چکا، آئین ختم ہو گیا، بلوچستان مکمل طور پر ایک کالونیل سسٹم بن چکا، اور ریاست نواز حکومت سرفراز بگٹی کی جو ایک ریاستی ناجائز بچہ ہے، اس نے پورے بلوچستان کا نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نہ تو سپریم کورٹ کچھ کہتی ہے، کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ سے تو کہنا ہی فضول ہے، لیکن اب سپریم کورٹ سے بھی کیوں کہیں؟ کیا سپریم کورٹ رہ گئی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کا کوئی وجود رہ گیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کوئی آئینی ادارہ بچ گیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے ججز اب آئین پر چل رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ملک میں اب جنگل کا قانون نافذ ہو چکا ہے، جنگل کا قانون چل رہا ہے، سب کچھ اس ڈنڈے کی ہے جو ایک فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ریاست اس ملک پر حاوی ہو چکی ہے کہ جس نے اس ملک کو پتہ نہیں کون سا سسٹم بنا کے رکھ دیا۔ لوور دیر کی بات کر لیتے ہیں۔ لوور دیر کے علاقے میدان سربانڈا میں شدت پسندوں کے خلاف سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کے دوران کم از کم 13 ایف سی اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 13 ایف سی اہلکار، 13 زخمی ہیں، جبکہ اسی ہفتے بنو میں ٹی ٹی پی کے حملے میں
पाक फौज को अपने ही 2 मेजर्स, मेजर अदनान असलम और मेजर सैयद मुइज अब्बास शाह से हाथ धोना पड़ा। लेकिन रियासत फिर भी आईनी मामले को जबर के जरिए हल करने की ख्वाहां है। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन के करीब टीटीपी के मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार अब्दुल करीम को कत्ल कर दिया और टीटीपी ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की है। यहां पर हम बात नहीं करते, हम चलते हैं बलूचिस्तान। नोशकी में गुज़िश्ते शब मुसल्लह अफराद ने डीसी ऑफिस के करीब 10 जासूसी कैमरों को निशाना बनाया। इस दौरान फोर्सेस और लेवीज एहलकारों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और इसमें एक क्वाडकॉप्टर भी इस्तेमाल हुआ जिसको गिरा दिया गया। बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ अजला से गोलियों से छलनी 2 लाशें मिली। जिला फौजदार की तहसील जहरी के इलाके गजान कोचो के करीब से मकामी इंतजामिया ने एक शख्स को गोलियों से छलनी लाश बरामद की। जिला केश के इलाके बुलेदा के पुनाब एरिया से एक शख्स की गोलियों से छलनी लाश बरामद हुई। मकतूल के हाथ पीछे से बंधे हुए और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तंब के इलाके नजराबाद में डेथ स्क्वाड के कारिंदों ने एक घर में घुसकर फायरिंग करके अल्ताफ वल अता नामी शख्स को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। जहरी के इलाके गजान कोचो सड़क के किनारे से एक शख्स की लाश मिली है जिस पर तशद्दुद के निशानात हैं, जबकि मकतूल को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की मैयत को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी द बुचर्स ऑफ बलूचिस्तान के कसाई CTD ने दावा किया है कि उन्होंने 4 दहशतगर्द एक बहुत बड़े मुकाबले में मार दिए। तो दूसरी तरफ आप देखें तो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने जो है वो एक एलानिया जारी किया, उसमें कहा है कि सरमचारों ने बलूचिस्तान के इलाके कोहलो, खारान और नाच में पाकिस्तानी फौज के जेर इंतजाम डेथ स्क्वाड एहलकारों पर हमला करके 7 एहलकारों को हलाक किया और एक को असले समेत गिरफ्तार किया। सबसे ज्यादा हलाकतें खुजदार में हुई, जहां 2 मुख्तलिफ हमलों में 4 डेथ स्क्वाड के कारिंदे हलाक, जबकि 7 कारिंदों को हिरासत में लेने के बाद अगवा कर लिया गया। जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी के सरमचारों ने कल्ला, मंद और बोलान में 4 मुख्तलिफ कार्रवाई में पाक फौज और उसके रसद को निशाना बनाया और मरकजी शाहराह पर कई घंटों तक नाकाबंदी की। अब मुझे बताएं बलूचिस्तान पर किसका कंट्रोल है? और जिस तरह BLF, बरास, BRG ने प्लानिंग की है कि जिस तरह जो बलूचिस्तान में हमलों में शिद्दत पैदा करने की, तो उसके बाद रियासत कहाँ टिकेगी? मजीद अगर हमले तेज होते हैं, जिस तरह गुज़िश्ता रोज थ्रेट अलर्ट जारी हुआ, इसके तहत अगर किसी अहम तनसीब को निशाना बनाया जाता है तो फिर क्या होगा? भाई कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। तो ये काम सियासतदानों का है, सियासतदानों को सियासत करने दें। ये मुल्क फौज ने नहीं बनाया था, ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था। बनाया क्या था? बल्कि ये मुल्क हमें अंग्रेजों ने दिया था, बना तो हिंदुस्तान था। सच तो ये है, तारीख तो ये है। इसलिए कायदे आज़म को अपनी एक किताब में लिखना पड़ा था कि पाकिस्तान तो मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया था। रेड कल्फ अवार्ड क्या है? सच को लेकर आए ना, सामने पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा। तो मसला ये है कि इस बात पे जाऊंगा तो फिर बहुत आगे तक हम चले जाएंगे। तो इसलिए इस वक्त बलूचिस्तान एक यूं समझ लें कि जिस तरह मैंने गुज़िश्ता रोज कहा था कि कोहे सुलेमान मौत की वादी बन गया है, इस वक्त बलूचिस्तान रियासत और रियासती इदारों के लिए मौत की वादी बनता जा रहा है। एक ऐसी दलदल बनता जा रहा है जहां रियासत जितना आगे जाएगी, इस दलदल में उतनी शिद्दत से और उतनी तेजी से धंसेगी, और जितनी ताकत का इस्तेमाल होगा उसका रिएक्शन भी उससे कहीं ज्यादा ताकत से आएगा। तो बेहतर ये नहीं है कि बलूचिस्तान का मामला जिस तरीके से हल हो सकता है उसको उसी तरीके से हल करने की कोशिश की जाए? क्या ये बेहतर नहीं है कि आइन को नाफिज कर दिया जाए? क्या ये बेहतर नहीं है कि पार्लियामान को खुद मुख्तार कर दिया जाए? क्या ये बेहतर नहीं है कि सूबों को मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी जाए? क्या ये बेहतर नहीं है कि रियासती इदारे सूबों के कुदरती वसाइल पर या मादनियात पर नजर रखने की बजाय सरहदों की हिफाजत पर नजर रखें? या ये बेहतर नहीं है कि एक प्रोफेशनल आर्मी बने, बजाय इसके कि एक कारोबारी एक आर्मी बनते जा रहे हैं? FW बिजनेस क्या है? FW बिजनेस नहीं है तो और क्या है? NLC क्या है? FFC क्या है?
अस्करी लीजिंग क्या है, अस्करी बैंक क्या है, अस्करी सीमेंट क्या है, अस्करी पेट्रोलियम क्या है, कितने गिनाऊं मैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर बच्चों की चड्डियों और पैंपर्स तक तो सब पर आपने कब्जा कर रखा है। अब ज़राअत रहती थी उसकी तरफ भी आपने देखना शुरू कर दिए। अब सैलाब आए, अब नई कहानियां शुरू होगी, अब नई लूटमार शुरू होगी, अब नए ठेके शुरू होंगे और फिर तरक्की वहीं की वहीं रह जाएगी। अब रिहेबिलिटेशन के काम पर अरबों रुपए की करप्शन होगी और उसमें रियासत का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।